تم بڑے گناہ سے تو ویسے ہی بچو گے انشاءاللہ تعالی، لیکن تم اگرچہ چھوٹے گناہ کو، یعنی جو بدعات کے جو برے رسم و رواج ہے ایسے کرتے چلے جائیں گے، سمجھو آخر کار تم شرک بھی کر دو گے. اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 ختم. اب موبائل ایپ کو ہمیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے بولتے نا اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3، کسی ایک اسٹیپ کو نہیں کریں گے تو کمپلیٹ نہیں ہوتی. تو ویسا شرک کو بھی کمپلیٹ نہیں ہونا بولے تو پہلے فرسٹ اسٹیپ میں روک دینا. یہ پورے برے رسمہ پورے جو ہیں یہ بگاڑ ہے دین کی. اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان آپ کو آہستہ آہستہ بدعات کراتے کراتے شرک کرا دے گا. یہ جو میلاد النبی جو منا رہے نا، یہی لوگ یہ برتھ ڈے، یہ مولانا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی برتھ ڈے بھی منا رہے ہیں. سب کون بھی الگ سے نہیں، ایک ہی شامیانہ ڈال کے رہتے ہیں. ربیع الاول کے مہینے سے لے کر ربیع الثانی کے 12 تاریخ تک جو ہے ایک ہی شامیانہ، ایک ہی لائٹنگ. کون ڈالتے ہیں؟ اسی شامیانے کے اندر میں میلاد بھی ہوتی، اسی شامیانے کے اندر میں جو ہے یہ شرک کا کام بھی ہوتے ہیں. یہ دوسرے نہیں ہے، سب ہمارے شیپ نہیں ہے. اپنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگوں سے ہونے والی غلطیاں ہیں. ایک، اللہ تعالیٰ کیا اتنا کمزور ہے کہ ہم دوسروں سے مانگنا شروع کر دیے؟ سوئیں اللہ تعالیٰ اتنا کمزور ہے کہ ہمیں دوسروں سے مانگنے. ایک شخص سے میں سوال کرا تو کہنے لگا، دیکھو دنیا میں اگرچہ آپ کسی منسٹر کے پاس جانا ہے تو کیا کرتے آپ؟ منسٹر کو فون کرتے ہیں، منسٹر کے پی اے کو کرتے فون. تو پی اے جب آپ کا کنیکشن کسے دیتا؟ منسٹر سے دیتا. میں بولا ارے پگلا، منسٹر بھی اللہ دونوں برابر ہے کیا رے؟ منسٹر بھی اللہ برابر ہے. تو دنیا کے مرحلے اللہ پہ واجب کر رہا، تو دنیا کے حالتوں کو اللہ سے جوڑ رہا. تو منسٹر خود تو بنا لیا سو ہے، اللہ کی قدرت وہ اپنی وسعت کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ خود حکم کرتا ہے کہ تم مانگ، میں دینے والا ہوں. اس چیز کے اوپر غور نہیں کرتے، لیکن ہمیں دوسرے جو باپ داداؤں سے جو طریقے ملے ہیں اس کے اوپر زیادہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مان لو فار دا سیک آف آرگومنٹ دیٹ دس از کریکٹ ان اسلام، then whom shall we do منت فرسٹ؟ whom shall we owe فرسٹ؟ ہمیں کس سے منت کرنا؟ پہلا مان لو، چلو بھائی مان لیں گے تمہاری بات صحیح ہے. کس سے منت کرنا؟ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام و مرتبے میں بڑے کوئی ہے؟ نہیں. یہ وہ بھی کہتا، میں بھی کہتا ہوں. جو مولانا عبد القادر جیلانی سے منت کرنے والا وہ بھی کہتا اور میں بھی کہتا ہوں. نہیں تو پھر کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی منت کرے ہم؟ نہیں. تو ان کے بعد آنے والے دوسرے کا مرتبہ کس کا زیادہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی ابو بکر سے ہم منت کریں، کبھی عمر فاروق سے ہم منت کریں. پھر ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں میرے بھائی، ان کے اندر وہ صفات نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے بعد آنے والوں کے اندر ہم ایسے صفات کو کیسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ ان کے بعد آنے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامتوں کے تعلق سے آپ پڑھیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات آتی ہے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی. 2 ایگزامپلس بولتا ہوں میں آپ کو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المومنین ممبر پہ ٹھہرے ہوئے تھے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا، تو آپ اچانک روک دیتے ہیں کسی صحابی کا نام لے کے. ذہن میں میرے صحابی کا نام نہیں ہے، صحابی کا نام لیتے ہیں، ہٹ جا بولتے ہیں اسے. تو صحابی ہٹ جاتے ہیں. کب معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیں مدینہ میں یہ کام ہو رہا ہے، مدینہ کے مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو ہٹ، تیرے اوپر وار ہونے والا ہے، تو ہٹ. صحابی وہاں پہ جو جنگ میں ہے، جو جہاد میں ہے، وہ ہٹ جاتے ہیں. مرحلہ پیش آ گیا، لوگ کہنے لگے عمر فاروق اے امیر المومنین آپ نے ایسا کیسا کیا؟ تو عمر فاروق کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. ہو گیا ایک پوائنٹ. دوسرا، جب یہ جنگ ختم ہونے کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں، وہ صحابی آ کے فرماتے ہیں یا امیر المومنین مجھے جنگ کے موقع پر ایسا محسوس ہوا تھا کہ آپ مجھے پیچھے سے آواز دے رہے ہیں اور دشمن کے وار سے بچنے کے لیے حکم کر رہے ہیں، تو میں ایسا ہی کہا، میں نے ایسا ہی کیا جیسا آپ ممبر سے حکم کرے تھے، تو وہ ویسا ہی ہوا. سبحان اللہ. کس کی کرامت ہے یہ؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے یہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی کی جلد نمبر 6 کی حدیث نمبر 3876 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد اگرچہ کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. بولے سبحان اللہ. یہ عمر کا مقام و مرتبہ ہے. ایسے عمر کی قبر کے پاس کبھی بھی ہم منت لے کے نہیں گئے، ایسے عمر کے قبر کے اوپر کبھی ہم چادر نہیں چڑھائے.
اگرچہ موقع ملتا تو وہاں بھی چڑھاتے تھے لوگ, سب کوشش بھی کرے تھے, 2 years بیک 3 years بیک کوشش بھی چلی تھی, سب مل کے میلاد النبی کے موقع پر 2 to 200 پیپل, 250 لوگ جو ہے جم کے, کس کو بھی نہیں معلوم ہے جیسا اندر سے جو ہے ایک پلان کر کے آ کے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ بول کے نکلے وہاں پہ. جو کام یہاں پہ کرتے ہیں نا وہ وہاں بھی کرے. اب وہاں کی پولیس ایسا ماری 48 hours کے اندر آپ اگرچہ سعودی نہیں چھوڑیں تو سب کو قتل کیا جائے گا بولے. بھاگتے چلے آئے, ٹٹا بوٹا سرود کے بھاگتے چلے آئے. کیا جتانے گئے تھے وہاں پہ؟ نبی سے محبت جتانے گئے تھے. ان کے 5 وقت کے نمازیں نہیں ہوتے میرے بھائی, یہ نبی کے عاشق کہتے ہیں, سبحان اللہ. ان کے 5 وقت کی نمازیں نہیں ہوتی, مائک کے اندر بستے رہتا, نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے, نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے. یہ وہ ترانہ سنتے یہاں بیٹھ کے رہتا مگر نماز کو نہیں جاتا ہے. یہ ایسے عاشق ہیں یہ جو اپنے آپ کو عاشقان رسول بھی کہتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی کہتے ہیں, ولیوں کے مرید بھی کہتے ہیں, ایسے لوگ. لیکن اللہ کی صفات میں یہ لوگ ایسے باتیں کہہ بیٹھتے ہیں, ایسے شرکیہ انداز کہتے ہیں. مولانا عبد القادر جیلانی قبر کے اندر آ کے روکیں گے, استغفر اللہ. اس سے بڑا شرک کیا ہوگا میرے بھائی؟ اب کوئی اگرچہ یہ کام کہا سمجھو, یہ بات کوئی کہا سمجھو, آپ اگرچہ وہاں پہ موجود ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ آپ کیا کہتے؟ استطاعت, یہاں پہ طاقت, آپ کی طاقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاتھ سے روکو, نہیں ہو سکتا تو آپ زبان سے روکو. وباللسانی وان لم یستطع, اگرچہ آپ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے, فبقلبی, آپ اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھو. فذالک ضعف الایمان, یہ سب سے نچلا درجہ ہے ایمان کا. بولے ایسے بیانات ہم سنتے ہیں جہاں پہ لوگ بڑھ چڑھ کر باتیں بولتے ہیں. دلی کے راجہ کر دے ہم پہ مہربانی. الرحمن کون ہے میرے بھائی؟ رحم کرنے والا مہربان کون ہے؟ ہمارا اللہ. اور ہم کسی ولی کو کہتے ہیں کہ تو رحم کر ہمارے اوپر. ولیوں کو تو دور, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگتے ہیں یہ آج کل لوگ. بھر دے جھولی میری یا محمد, لوٹ کر نہ جاؤں گا خالی. یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کی ذات میں شرک ہے یہ. اگرچہ اس ترانہ آتے ہیں اس ٹائم پہ, آپ مسلمان بھائی کو اس کا معنی نہیں سمجھائے, سمجھو آپ بھی اس گناہ کا حصہ بن جائیں گے, یاد رکھیے گا. ذرا ٹیون کر کے سناؤ, ٹیون کر کے. نعت پڑھتے نا, نعت پڑھ دے, اے مدینہ والے کر دے رحم, کر دے کرم, ایسے کے نعت بھی رہتے. اے مدینہ والے کر دے نگاہ کرم. آپ ترانے سنو, میرے کو ذہن میں یاد نہیں ہے, اب سنتے جاؤ, نعت سنتے جاؤ. اور مدرسے کے افتتاح میں, ہر پروگرام کے افتتاح میں نعت ہوتی. میں غور کرتے رہتا, جہاں تک میری اردو باقی ہے اس اردو کے اندر, میری استطاعت کے اندر میں غور کرتے رہتا لفظ کے اوپر. کیا ہے یہ؟ شرکیانہ الفاظ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ رحم کیسا کریں گے جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ کرم کیسے کریں گے جی؟ رحمان اور کرم کرنے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور اللہ کی رحمت کے تعلق سے اگرچہ ہم جانیں گے